بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی کون ہیں اور آپ کو جنت کے دروازے پہ کیوں روک دیا جائے گا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آپ کا نام اویس ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے اور کرن ان کی شاخ ہے، یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ آپ نے اپنی ماں کی حد درجہ خدمت کی، جس کی وجہ سے دنیا میں ہی آپ کو وہ مقام مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اس کا قد درمیانہ ہوگا، رنگ کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جس طرح وہ ان کو سامنے دیکھ رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ آئے تو آپ دونوں نے ان سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنے کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو امت کو پیغام پہنچانے کے لیے تھا کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی سے دعا کروانے کا کیوں کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اویس کرنی نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر 10 سال تک خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس کرنی نہیں ملے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حاجیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا کہ سب بیٹھ جائیں اور صرف یمن والے ہی کھڑے رہیں۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ یمن والے بیٹھ جائیں اور صرف مراد قبیلہ کے لوگ ہی کھڑے رہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بیٹھ جائیں اور صرف کرن والے کھڑے رہیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے، صرف ایک شخص ہی کھڑا رہا۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ کیا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، وہ میرے بھائی کا بیٹا یعنی کہ میرا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس وقت وہ عرفات میں اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ حضرت عمر حضرت علی کو ساتھ لے کر جب عرفات پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ وہیں پر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ حضرت اویس کرنی نے نماز کو مختصر کر دیا اور سلام کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا کہ میں مزدور ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ تو سب ہی اللہ کے بندے ہیں، تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں اور کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اس شخص کے یہ کہنے پر حضرت علی فرمانے لگے کہ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن طالب ہوں۔ اویس کرنی کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تو ہی اویس ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں ہی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ کہنے لگا کہ آپ سردار ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کرنی سے ہاتھ اٹھوائے گئے، اس کے پیچھے جہاد نہیں، نہ ہی تبلیغ ہے، بلکہ اس سے پیچھے تو ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ باقی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں اور اویس کرنی وہیں پر رک جائیں۔ اویس کرنی اس وقت اللہ سے فرمائیں گے کہ ہے اللہ، مجھے دروازے پہ کیوں روک دیا گیا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ہے اویس، تمہاری اس ایک نیکی نے یعنی ماں کی خدمت نے مجھے اتنا خوش کیا ہے کہ تم جہاں تک انگلی اٹھائے گا وہیں تک میں تمہارے طفیل تمام جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔